اب ان 4 یاروں کو ہم بھی کیا کہیں ایمان والے، حدیبیہ کے مقام پر جتنے موجود تھے 1400-1500 صحابہ سارے ایمان والے، سارے ایمان والے اور کامل۔ اب عقیدہ بنا کہ نہیں بنا؟ عقیدہ کہ ان کو ہم نے ایمان والا مانا ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ سارے مخلص، صحابہ سارے اخلاص والے۔ بھائی ہم بھی عمل کریں گے تو اخلاص کے ساتھ ہی کرنا ہے، بغیر اخلاص میں کچھ نہیں بنتا، اخلاص سے کرنا۔ بڑے سے بڑا ولی ہو وہ اخلاص، لیکن ہم عقیدہ تو کسی کے بارے میں نہیں بنا سکتے، کسی ولی کے بارے میں۔ بڑے سے بڑا ولی ہم کہیں گے حسن ظن کے ساتھ کہیں گے کہ بہت نیک انسان ہے، مخلص انسان ہے، لیکن حسن ظن ہو، دل کی بات ہمیں تو علم نہیں کہ دل میں کیا ہے، لیکن ہم تو ظاہر کو دیکھ کر حسن ظن رکھیں گے۔ لیکن عقیدہ ہم نے بنانا ہے تو صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ سارے مخلص، عقیدے کے ساتھ صحابہ کو ماننا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے ان کو مخلص کہہ دیا، قرآن نے ان کو مخلص ہے کہہ دیا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا یریدون وجہ، اللہ کی ذات کے تعلق، اللہ کی ذات کے تعلق۔ یہ بات آگے بھی عرض کر دوں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میں نے پہلے عرض کیا نا، اللہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے ترقی دینے کی، ذریعہ ڈالتا ہے آزمائش ترقی دینے کی مقامات۔ اس آیت کے اندر بھی وہ غریب صحابہ کہ مکے کے سردار کہتے تھے، حضور سے کہا کہ دیکھو ہمارا دل چاہتا ہے آپ کی مجلس میں ہم آئیں بیٹھیں آپ کی باتوں کو سنیں، لیکن یہ غریب سے لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے پہننے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم آپ کی مجلس میں ان کے برابر بیٹھ کر ہم آپ کی بات سنیں۔ مکے کے سرداروں نے حضور سے ہی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچا تھوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال میں یہ بات آئی، یہ تو میرے صحابہ ہیں، اگر میں ان کو ذرا یہ بات کہہ دوں کہ جب یہ لوگ میرے پاس آئیں تو آپ اٹھ کر چلے جائیں، جب میں ان کو دعوت دوں ہو سکتا ہے ایمان، جب ایمان لے آئیں گے پھر یہ جو چودراہٹ ہے ختم ہو جائے، برابر بیٹھنے شروع کر دیں گے تو ایمان نصیب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یہ بات، حضرت عمر سے مشورہ ہے کہ یہ مکے والے سردار اس طرح کہتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے خیال میں یہ بات آتی، ایسا کروں؟ انہوں نے کہا ان کو اٹھا دیا کریں، ہم بیٹھ کر آپ کی بات سنیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ ایک دفعہ کر کے دیکھ، یہ واقعہ ہی ایسا آپ کی بات سننا چاہتے ہیں یعنی ایک دفعہ کر کے دیکھ۔ حضرت عمر نے یہ رائے دی، اللہ نے قرآن وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان کو مت اپنے سے دور کرنا، تو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اللہ کی ذات کو چاہنے والے ہیں، مجھے تو ان کی ضرورت ہے، مجھے تو ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، مکے کے سرداروں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، ان کو حقارت سے دیکھیں گے مجھے برداشت نہیں۔ یہ بھی تو قرآن ہے، اقیم الصلاۃ بھی قرآن ہے، تو یہ آیت بھی قرآن کی ہے نا۔ صحابہ کا مقام یوں ماننا ہے جس طرح اللہ نے بیان کیا۔ اللہ اتنی بار دوبارہ نہیں کرتے اپنے پیغمبر سے کہ آپ انہیں اٹھا دیں، اشارہ کر دیں کہ چلو یہ آ گئے تم ذرا اٹھ جاؤ، بظاہر کتنا فائدہ ہوتا، وہ آ جاتے اگر حضور دعوت دیتے اسلام کو، اللہ نے منع فرمایا نہیں، مجھے یہ بات برداشت نہیں، ان کو آپ اٹھا۔ اور پھر آگے چل کر اللہ نے فرمایا حضور سے کہ بات یہ اصول کیا ہے، آنے والا سلام کہتا ہے اور جو بیٹھا ہو اس وقت حضور سے فرما دیا اب ایسے نہیں، یہ صحابہ جب آپ کے پاس آئیں گے آپ ان کو سلام کہیں گے، اسی بات۔ تو اللہ انہیں مخلص کہتا ہے، اللہ کی ذات کی تعریف۔ پھر اخلاص کا بھی اعلیٰ درجہ بیان کرتا ہے۔ ایک اخلاص کا درجہ یہ ہے کہ جنت کو سامنے رکھ کر انسان نیک عمل کرے، اللہ جہنم سے بچا لے جنت دے دے، یہ بھی اخلاص ہے۔ لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے، جنت کو بھی آنکھوں سے ہٹا دے، وہ بھی تو مخلوق ہے، اور صرف خالق کو سامنے رکھے، مجھے تو خالق کی ضرورت ہے۔
وہ مل جائے، اس کی رضا مل جائے. یہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے. قرآن میں اللہ نے صحابہ کے اخلاص کا اعلیٰ درجہ بیان کیا. اب بتائیں وہ صحابہ سے ایک آیت ہے قرآن کی، عجیب انداز میں صحابہ کی شان اور مقام کو بیان کرنے والے اللہ ہے. دیکھیں اللہ کا علم، وہ اللہ ہی کا علم ہے. اپنے علم سے اپنے انداز میں اللہ صحابہ کی شان کو بیان کرتا ہے. ایک آیت میں اللہ نے صحابہ کی شان یوں بیان کی کہ اللہ نے صحابہ کی تقسیم کر دی. صحابہ دو قسم کے، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. دوسرے وہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا. دو قسم کے صحابہ. اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے آئے، خرچ کیا، جہاد کیا، اولئک اعظم درجے میں بہت آئے. اور جو بعد میں آئے فتح مکہ کے بعد، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ہاں وہ بھی ہیں ایمان، وہ بھی ہیں درجے والے، لیکن آپ پہلا ان کا نام لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتل. ان سے درجہ بہت بلند ہو گیا جو بعد میں آئے، فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا اللہ کے راستے. یہ درجے بیان کر دیا اللہ نے. آگے اللہ نے کیا فرما دیا؟ کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ جنت کا اعلان تو نہیں کیا نا. آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ جنت کا وعدہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. چاہے فتح مکہ سے پہلے آیا، چاہے فتح مکہ کے بعد آیا، جنت کا وعدہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. جنت تو ہر کو دے گی. درجے اپنے اپنے. اب اس آیت کوئی قرآن کی اور آیت نہ ہوتی، صرف یہ آیت ہوتی، تو اس آیت نے ہمیں ایک عقیدت دیا ہے کہ نہیں؟ کیا عقیدت دیا؟ سارے صحابہ جنت، سارے صحابہ جنت. یہ عقیدہ ہمیں قرآن، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں سارے صحابہ. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہیں، میرے امت کے 73 ہوں گے، کلہم فی النار، سارے آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر میں ہوں اور میرے. بات ذرا سمجھنا، ایک بات عرض کرتا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. صحابہ امت کی ہیں یا پیغمبر ہیں؟ اسی امت کا حصہ ہے، اسی امت کا حصہ ہے. لیکن حدیث میں جو مقام بیان کر دیا وہ کیا ہے؟ حضور نے فرما دیا میں بحیثیت نبی ہونے کے قطعی طور پر جنتی ہوں، اور میرے صحابہ صحابی ہونے کی حیثیت سے قطعی طور پر جنتی ہیں. باقی امت ان کے پیچھے چلے گی تو جنت ملے گی، جو ان سے کٹے گی تو جنت نہیں مل سکتی. ان سے کٹے گی. اب اس حدیث سے ہمیں عقیدہ کیا مل گیا؟ صحابہ جنت کی ہیں، ان کے پیچھے ہم چلیں گے تو جنت ملے گی، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. اب جس کا عقیدہ یہ ہو کہ صحابی کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے صحابی کی ضرورت ہے، میں صحابہ پہ تنقید کر سکتا ہوں، صحابہ میرے جیسے ہیں، عام انسانوں جیسے ہیں، ہاں جی، پیغمبر نہیں، معصوم نہیں ہے، ہاں ان پر میں تنقید کر سکتا ہوں. آپ ایسے شخص کو جن کا قرآن جو ہے، جن کو نیک صالح کہے، جنتی کہے،